اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن ضرور واپس جانا ہے۔ یہاں اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے اور تمام چیزیں فانی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر کر دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ موت سے وہ دور بھاگ جائے یا کہیں چھپ جائے تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے، یہ امپوسیبل ہے کہ کوئی بندہ موت سے بھاگ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ کتنا ہی مضبوط قلعے کے اندر انسان پیک ہو جائے، اپنے آپ کو سیف کر لے، لیکن وہ ہر چیز سے سیف ہو سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق ہے، اور یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی نزا کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ یہ تو مردہ ہی جانتا ہے کہ نزا کے وقت میں کتنی مشکلات کا اور مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین، کہ جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو یہ درد اتنا سخت اور خطرناک ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کو 1000 تلواروں سے مارا جائے تب بھی اتنا اسے درد نہیں ہوتا جتنا روح نکلتے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے۔ 1000 تلواروں سے اسے مارا جائے اتنی تکلیف اسے نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس کے بدن سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نمازوں سے غافل ہیں، روزے نہیں رکھتے، صحیح جو شریعت نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے حساب کر کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں دیتے، لاکھوں روپے ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم حج نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا اور دنیا سے ہم محبت کرنے لگ گئے، دنیا کو ہم نے دل و جان سے گلے لگا لیا اور موت کو بھلا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ جو تمہاری دنیاوی عیش و عشرت ہے، دنیاوی تمہارا آرام ہے، تمہاری جو لذتیں ہیں، راتوں کو جاگنا، سینما گھر میں جانا، شراب پینا، نشے میں مبتلا ہو جانا، عیاشی کرنا، زنا کرنا، یہ جو تمہاری عیاشیاں ہیں یہ تمہارے سامنے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہر وقت موت کو یاد رکھے تو نہ کبھی وہ شراب پی سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی نشہ کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ سود کا بیاج کا کاروبار کر سکتا ہے۔ آج اگر کسی بیاج کھانے والے کو کہیں کہ بھائی آپ بیاج نہ کھاؤ، سود کا کاروبار مت کرو، یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بھی آپ مزے نہیں کرنے دو گے تو کب کریں گے؟ اسی لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ کے حکام کے مطابق گزار دو۔ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ کے قرآن میں جو احکام ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، رسول اللہ کی سنتیں ہیں، رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس کے مطابق گزار دو۔ یہ زندگی تو 4 روزہ ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔
آخرت میں ہمیشہ اگر کوئی دنیا میں ہنس ہنس کر جیا، ہنس ہنس کر اس نے گناہ کیے، خوشی خوشی اس نے گناہ کیے، تو پھر وہ روتا روتا قبر میں جائے گا، روتا روتا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش مجھے مٹی بنا دیا گیا ہوتا، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں اللہ کے حکم پر عمل کروں۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی واپس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ دنیا تو فصل بونے کی ایک فصل بونے کا موقع ہے، یا جتنی اچھی تم فصل بو گے اتنا ہی بہترین اس کا پھل آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں اچھی کھیتی نہیں کی، اچھی فصل نہیں بوئی، تو وہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے دنیا میں رہ کر اللہ کے فرامین کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاری، تو انشاءاللہ یہ 4 دن کی زندگی، یہ 4 دن کی دنیا بھی کامیاب ہے، اور آخرت والی دنیا تو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ ہم نے دنیا کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن قرآن سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دیجئے دنیا تو بہت تھوڑا سامان ہے جس کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ قرآن کہہ رہا بہت چھوٹی ہے دنیا، بہت چھوٹی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جو آج تراویح میں قرآن پاک کی جو آیت سماعت کی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اجر جو تم نے کیا وہ قیامت کے دن تمہیں دیے جائیں گے، پورے دیے جائیں گے۔ وانما توفون اجورکم، تم نے جو بھی کیا اس کی اجرت دی جائے گی۔ اگر اچھا کیا ہے تو جنت دی جائے گی، اور برا کیا ہے تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اچھا کیا ہے تو حضور کی شفاعت ملے گی، اور برا کیا ہے تو پھر جن کے دیکھا دیکھی، جن کی مشابہت تم نے کی تھی دنیا میں، انہی کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی موت کو یاد کریں۔ موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج جو قبر میں سو رہے ہیں ان کو ہی مرنا تھا، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج ہم کندھے پر اٹھا کر جس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اس کو ہی مرنا تھا۔ یاد کرو آج تم کسی کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہو، کل اسی طرح تمہیں بھی لوگ دفنانے کے لیے لے کے جائیں گے۔ آج تم کسی کو قبر میں اتار رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بھی اسی قبر میں اتارا جائے گا۔ آج تم جو ہے کسی میت پر مٹی جھاڑ رہے ہو، اس کے اوپر پٹیاں رکھ رہے ہو، اس کی قبر تیار کر رہے ہو، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری بھی قبر اسی طرح تیار ہونی ہے۔ تو قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کا مال تو اتنا جمع کر لیا ہے کہ 100 سال تک ہمارے بچے بھی کھا سکتے ہیں، ہمارے خاندان والے کھا سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کھا سکتے ہیں، لیکن قبر کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے، جبکہ اصل تیاری قبر کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت یاد کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف